بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مدینہ منورہ جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے مشرف ہوا، اس کا قدیم نام یثرب ہے۔ اس مقام پر آبادی کیسے وجود میں آئی اور اس کے اولین مکین کون تھے، اس بارے میں مورخین کی مختلف تحقیقات ہیں، لیکن علامہ نور الدین الصمودی نے وفا الوفا میں جس قول کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ یثرب کے بانی عمالقہ تھے، جو املاک بن عرفشن بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ انہوں نے بہت عروج حاصل کیا، یہاں تک کہ وسیع و عریض رقبہ ان کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ بحرین، عمان اور حجاز کا سارا علاقہ، ملک شام اور مصر کی حدود تک ان کی مملکت تھی۔ مصر کے فرعون بھی انہی کی نسل سے تھے۔ بحرین اور عمان میں جو لوگ آباد ہوئے انہیں جاسم کہا جاتا ہے۔ وفا الوفا ابن خلدون لکھتے ہیں، عمالقہ میں سے جس نے سب سے پہلے یثرب شہر کی نشاندہی کی، اس کا نام یثرب بن محلائل بن اوس بن املیک تھا۔ اس کے بانی کے نام پر اس کا نام یثرب مشہور ہوا۔ یہی قول علامہ یاقوت حموی صاحب مجم بلدان کا بھی ہے۔ یثرب کے اور معنی بھی درج کیے گئے، جیسے بیماریوں کا گھر وغیرہ۔ شاید کئی صدیوں کے بعد زمانے کی وجہ سے عام لوگوں کے ذہن سے بانی شہر کا نام محو ہو گیا تھا، اور اس شہر کی آب و ہوا اور دیگر وجوہات کی بنا پر یہ لفظ دیگر معنی میں بھی مزوج ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عمالقہ کے بعد یہود اس شہر میں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔ ایک قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر حجاز کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد اس لشکر کے افراد یہاں آباد ہو گئے۔ علامہ صمودی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے۔ ایرانی بادشاہ بخت النصر نے شام کو فتح کیا، ملک شام کو فتح کیا تو یروشلم پر قبضہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کا قتل عام کیا، اور لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ اس وقت یہودیوں کی جمعیت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان میں سے قبائل حجاز کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی آسمانی کتاب تورات میں جا بجا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پڑھا تھا۔ وہاں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ نبی مقدس اپنا وطن چھوڑ کر ایسی جگہ قیام فرما ہوں گے جہاں نخلستان ہوں گے اور دونوں طرف جلے ہوئے پتھروں کے کالے میدان ہوں گے۔ انہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق حجاز کی طرف لے آیا۔ انہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق حجاز کی طرف لے آیا، لیکن ان کی آنے والی نسلوں کی بدبختی ملاحظہ فرمائیے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ نسلی تعصب اور حسد کا شکار ہو گئے۔ آقا پر ایمان لانے کی سعادت اوس اور خزرج نامی دو سگے بھائیوں کی اولاد کو حاصل ہوئی، جو قحطان کی اولاد سے تھے، جن کا آبائی وطن یمن تھا، اور وہ مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ جب ان کے باغوں میں پہلا پھل پکتا تو اسے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ آقا اس پھل کو لے کر اپنی مبارک آنکھوں پر رکھتے اور یوں دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے، اور ہمارے مدینے میں بھی برکت دے، ہمارے ساؤں میں بھی برکت دے، اور ہمارے مد میں بھی برکت دے، یعنی پیمانوں اور وزنوں میں۔ اے اللہ بے شک ابراہیم تیرا بندہ، تیرا خلیل اور تیرا نبی تھا، اور اس نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور میں مدینے کے لیے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، جس طرح ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اس کے ساتھ اس کی مثل اور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض یعنی حوض کوثر پر ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے احد کا پہاڑ نظر آیا تو آقا نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا اور میں ان دو پہاڑوں کے درمیان کو حرم بنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو مدینہ منورہ میں مر سکے تو ایسا کرے، کیونکہ بے شک میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، میں اس کے حق میں گواہی دوں گا جو یہاں مر جائے گا۔ محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں خلیفہ مہدی سے ملاقات کے لیے گیا تو اس نے کہا، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ میں نے کہا، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے باشندوں، آقا کے پڑوسیوں کے ساتھ لطف و عنایت سے پیش آؤ، کیونکہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، قیامت کے روز یہیں سے اٹھایا جاؤں گا، یہاں میری قبر ہوگی، اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں اور میری امت پر لازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کرے۔ جو میری وجہ سے ان کی حفاظت کرے گا میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا، اور جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں میری وصیت کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اسے جہنم کا نچوڑ پلائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔